نے یہ دنیا کی مختصر سی زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے، آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے۔ دنیا کی زندگی نہایت مختصر ہے اور آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ آخرت کی زندگی کے کھربوں سالوں سے زائد زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ دنیا کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ آخرت کی زندگی کے کھربوں سالوں سے زیادہ وقت کا فیصلہ کرے گا۔ یعنی دنیا میں آدمی ایک مرتبہ ایک سیکنڈ میں ایک لفظ کہتا ہے اور اس پر کیا بدلہ ملنا ہے، اچھے لفظ پر اچھا بدلہ اور برے لفظ پر برا بدلہ، وہ کھربوں سال پر محیط ہوگا۔ کھربوں سال بھی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وگرنہ عبدالآباد کی زندگی کے فیصلے ایک ایک سیکنڈ پر ہونے ہیں۔ آپ نے کبھی ہائی وے پہ، موٹر وے پہ، بڑے روڈوں پہ سفر کیا ہو تو وہاں گاڑی چلاتے وقت حد رفتار لکھی جاتی ہے کہ اس روڈ پر حد رفتار یہ ہے، اور مختلف مقامات پر مختلف ہدایات دی جاتی ہیں۔ کہیں لکھا ہوتا ہے کہ دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے، اور بس اوقات ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ کی غفلت آپ کی زندگی کو ختم کر سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی ہائی وے پہ 140 کی سپیڈ سے گاڑی چلا رہا ہو اور اس کی آنکھ جھپکے، ایک سیکنڈ میں ایسے آنکھ جھپکے اور گاڑی کا اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو آپ اندازہ فرمائیں کہ انسان کی جان چلی جائے، اتنا شدید ایکسیڈنٹ ہو، ایک سیکنڈ کا جھٹکا۔ لیکن اس ایک سیکنڈ کی غفلت سے زیادہ اگر انسان کا نقصان ہوگا تو باقی اس کے جو سال اس کی سوچ کے مطابق زندگی کے بنتے ہیں وہ ختم ہو گیا۔ اگر ایک آدمی 50 سال کا ہے، حادثہ پیش آ گیا تو وہ سمجھے گا شاید ابھی 15 سال 20 سال اور زندہ رہنا تھا تو ختم ہو گیا، تو کتنا نقصان ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کلمہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، یعنی اگر کسی شخص کی زندگی ہے 60 سال اور اس کی زندگی کے 59 سال اور اس کی زندگی کے 11 مہینے اور اس کی زندگی کے اس کے بعد 12 مہینے کے 30 دن اور 30 دنوں کا جو آخری دن ہے اس کا ایک سیکنڈ باقی ہو اور یہ ہوش آواز کے ساتھ ہو، صحیح سلامت ہو، بظاہر کوئی موت کا سبب بھی نہ ہو، اور یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھیں اس کی آخرت کی عبدالآباد کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ، بعض روایات میں ہے من کان مخلصا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ وہ شخص جس کا زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جنت میں جائے گا۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی شخص 60 سال عمر رکھتا ہے اور اس کے 59 سال اور اس کے 11 ماہ اور اس کے 29 دن کے بعد 30ویں دن کے 24 گھنٹے، اور 24 گھنٹے میں سے جو آخری گھنٹہ ہے 24 کو، اس کے 59 سیکنڈ وہ گزرے ہوں حالت ایمان پر، اور خدا نہ کرے آخری سیکنڈ میں وہ کہہ دے میں اس کلمے کو نہیں مانتا، تو اب بتاؤ اس کی عبدالآباد کی زندگی ختم ہو۔
میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دنیا کے ایک ایک سیکنڈ کی زندگی پر آخرت کے کھربوں سالوں کا فیصلہ ہونا ہے. اس لیے اس دنیا کی زندگی کو قیمتی سمجھیں. یہاں کے وقت کو ضائع مت کریں. یہاں کے وقت کو ضائع مت کریں. یہاں جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے عمر عطا فرمائی ہے، اس عمر اور زندگی کے ایک ایک لمحے کا قیامت کے دن حساب ہونا ہے. اور اسی طرح انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، انسان کے مال کے ایک ایک پیسے کا قیامت کے دن حساب ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لن تزال قدم ابن آدم، اللہ اکبر، لن تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. قیامت کے دن جب تک انسان 5 سوالات کا جواب نہیں دے گا اس کے قدم نہیں ہلیں گے. 5 سوالات کے جواب دے گے. اللہ اکبر. اس سے سوال ہوگا عن عمرہ فیما ابلا، کہ جو اس کو زندگی دی تھی اس نے زندگی کہاں خرچ کی ہے. عن عمرہ، اس سے سوال ہوگا فیما افنا، زندگی کہاں خرچ کی ہے. اور وہ شخص جس کو مال دیا ہے اس سے پوچھا جائے گا اس نے اس مال کو کہاں سے کمایا ہے اور اس مال کو کہاں خرچ کیا ہے. انسان کو جو اللہ نے جوانی دی ہے اس سے پوچھا جائے گا اس نے جوانی کو کہاں خرچ کیا. میں وقت پہ بات کر رہا تھا کہ دنیا میں انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کا ایک ایک سیکنڈ آخرت کے کھربوں سالوں کو یا ٹھیک کر سکتا ہے یا خراب کر سکتا ہے. اس لیے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اپنے اوقات کو ضائع مت کریں. ہم اس کا پورا اہتمام کریں کہ ہم اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں، ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاریں، ان اوقات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق گزاریں. ہم ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ لگائیں. ہم ان اوقات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو چھوڑ کر اپنے وقت کو برباد کرنے میں نہ لگائیں. اپنے اوقات کو قیمتی دوستو اچھی طرح سمجھ لیں. بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت دعا کرنا، ہماری روزی کو کسی نے باندھ دیا ہے. دینے والی ذات اللہ کی، ٹھیک، اور باندھا کس نے؟ کسی تعویذ گنڈے والے باپو نے باندھ دیا ہے. تو دینے والی ذات اللہ کی اور باپو نے روک دیا، تو اس کا مطلب تو یہ کہ اللہ سے کمزور پڑ گیا اور باپو طاقتور، تو اس نے روک دیا. پھر اب کیا کریں کہ آپ اس کو کھول دیجئے. اچھا چلو ہم کھلوا دیتے ہیں جی، اور 151 روپے دینے پڑیں گے، اس کا تعویذ دیتے ہیں، وہ کھل جائے گا. تو ایک باپو نے اللہ کے ہاتھ کو روک دیا اور دوسرے نے اس کو چھڑا دیا، تو دونوں یہ طاقتور نکلے. پھر اوریجنل اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ کتنے عقیدے کی خرابی کی بات ہے دوستو. اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے ساری دنیا کی طاقت مل کے اس کو روک نہیں سکتی، اور جس کو اللہ روک لے ساری دنیا کی طاقت اس کو دلوا نہیں سکتی. اگر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پامال کریں گے پھر اللہ کے خزانے کے دروازے کھلے ہیں. پھر بندے کو اللہ وہ عطا کرتا ہے جو بندے کی امیدوں سے بڑھ کر ہوتا ہے. اس لیے سجدے میں انسان اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے. اور پھر ہم سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو 3 دفعہ پڑھتے ہیں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، اب جان چھڑاتے ہیں. لیکن ہم نے مشائخ کے بارے میں کتابوں میں پڑھا، پوری رات سجدے میں گزار دیتے. جب میں پہلی مرتبہ گیا سیدھا مکہ پہنچا، عمرہ کیا، حج ہوا، نکلتے ہوئے بہت رویا. ہاں کیا خوبصورت ہے نا مکہ، مسجد حرام، کیا در و دیوار، کیا میناراں، کیا زمین، کیا. حضرت ایک میرا اپنا ایک احساس بتا رہا ہوں. میں فیصلہ بھی کر لیا
پورے روئے زمین میں اس سے زیادہ خوبصورت منظر کوئی نہیں ہوگا مکے میں۔ جیسے ہی مدینہ پہنچا مجھے اپنا خیال بدلنا پڑا، اندر سے آواز آئی کہ نہیں، خدا نے اپنے گھر کو جتنا سنوارا اس سے زیادہ اپنے حبیب کے گھر کو سنوارا۔ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 آیتیں ہیں جو شخص عشاء کے بعد پڑھے گا اس کو تہجد کے قائم مقام ثواب عطا کیا جائے گا، یعنی ان 2 آیتوں کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ثواب دیں گے جیسے کہ اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، اور وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کوئی عقل مند شخص ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر سو نہیں سکتا۔ ہم اگر پڑھے بغیر سوتے رہے تو علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک تو ہم بے عقل انسان ہیں۔ کتنے بڑے بڑے اجر ملتے ہیں اور زندگیوں کے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں کہ ہم یہ فائدے اٹھا لیتے۔ یہ تو دریا کے کنارے پہ پیاسے کی مثال ہے کہ یہ خزانے اللہ کے حبیب نے ہمیں عطا کر دیے، کیونکہ ہم علماء کی صحبت میں بیٹھتے نہیں، سیکھتے نہیں، ہمیں ان اعمال کا پتہ ہی نہیں ہے اور اپنی زندگی کا وقت ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال پوچھا، یا اللہ جب کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کہتا ہوں لبیک۔ پھر پوچھا اللہ جب کوئی گناہگار پکارتا ہے تو میں 3 دفعہ کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، یا اللہ نیک بندے کو 1 دفعہ لبیک اور برے بندے کے گناہگار بندے کے پکارنے پر 3 مرتبہ لبیک۔ اللہ نے جواب دیا، میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، نیک بندے کو اپنی نیکی پہ بھروسہ ہوتا ہے اور گناہگار بندے کو میری رحمت۔ بچے طاقت کے معجون ڈھونڈتے پھرتے ہیں، حلوے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، حکیموں کے چکر کاٹتے پھرتے ہیں۔ سن لو طاقت کا ایک وظیفہ، اس کو تو بہت غور سے سنیں گے، بالکل نیچرل سی بات تھی۔ جب اللہ تعالی میاں بیوی کے اکٹھا ہونے کا موقع عطا فرمائیں، حلال جائز طریقے سے، فارغ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہ میرے پیارے رب آپ کا شکر کس زبان سے ادا کروں کہ آپ نے مجھے حلال نعمت عطا فرمائی۔ جب اس پر شکر کریں گے تو کیا حکم ہے؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر کرو گے تو ہم تمہیں نعمت میں اور اضافہ کریں گے۔ تو جس نعمت کا شکریہ ادا کیا اسی نعمت میں اللہ اضافہ فرمائے۔ گناہ ایسے ہیں جو بندے کا انجام برا کر دیتے ہیں۔ پہلا گناہ غیر محرم کی محبت، جس دل میں بھی یہ ہوگی اس کا انجام برا ہوگا۔ دوسرا، جو بندہ حرام غذا کھانے کا عادی ہو، جھوٹ کے کاروبار کیا، رشوت لی، ناجائز کام کیا، کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ کر لیا، یہ جو حرام غذا ہے یہ بھی بری موت کا سبب بنتی ہے۔ اور تیسرے عام گناہ جو ہوتے ہیں جیسے جھوٹ، غیبت، ایسے گناہوں سے بھی انجام برا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 گناہ جو انسان کا انجام خراب کرتے ہیں، ان سے خصوصی طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ شادی جب ناکام ہوتی ہے تو شادی ناکام نہیں ہوتی، لوگ ناکام ہوتے ہیں، 2 بندے ناکام ہو جاتے ہیں اپنی زندگی کے مقصد میں۔ اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کی زندگی گزاریں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے ہوتے ہیں۔ جب محبت کمزور ہوتی ہے تو خامند کو بیوی میں بہت کوتاہیاں نظر آتی ہیں اور بیوی کو خامند میں بہت کوتاہیاں نظر آتی ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ یہ محبت مضبوط ہو تاکہ کوتاہیاں نظر ہی نہ آئیں اور انسان پیار کی زندگی گزارے۔ دوستو دین سیکھو،
اپنے گھروں کے اندر دین کے حلقے لگاؤ، کوئی کتاب پڑھا کرو، 5 منٹ سارے کے سارے مرد خواتین بچے چھوٹے بڑے سب کے سب بیٹھیں اور 5 منٹ 10 منٹ کوئی کتاب کا مذاکرہ ہو، تاکہ بچوں کا ایمان تازہ رہے، ایمان تازہ رہے، دین کی باتیں ان کے کان میں روزانہ نئے نئے انداز سے پڑھتی رہے۔ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جمے رہیے، صبر کیجئے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، رزق ہم پہنچائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک وعدہ فرما رہے ہیں اور وہ پروردگار وعدے کو نبھانا جانتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس گھر کے سب مرد عورتیں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں، ایک ہوتی ہے گنڈے دار نماز، مرد ہیں تو جماعت نماز کا اہتمام نہیں، عورتیں ہیں تو گھر کے کام مقدم، بس بھاگی دوڑی میں قضا ہوتے ہوتے نماز، ایسی نماز نہیں، اہتمام کے ساتھ نماز۔ تو جس گھر کے سب لوگ اہتمام سے نماز پڑھیں، یہ نہ ہو کہ عورت کھڑی تو مصلی پہ ہو جائے اور ہاتھ باندھ کر کپڑوں کی آپس میں کلر میچنگ کر رہی، مرد مصلی پہ تو کھڑا ہو جائے اور گلی بازار کی سیریں کر رہا ہو، ایسی نماز نہیں۔ نماز پڑھے جیسے نماز دھیان توجہ کے ساتھ پڑھے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، جیسے لوہے کو پانی لگ جاتا ہے تو لوہے کو زنگ آ جاتا ہے، اسی طرح انسان کے دل کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم اس کا علاج کیا ہے، ہم اپنے دل کے زنگ کو دور کیسے کر سکتے ہیں؟ قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ دل کے زنگ کو دور فرما دیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ 4 بندے جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ جہنم میں گئے اور کچھ عرصہ سزا کے بعد پھر جنت میں۔ حدیث پاک ہے کہ وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ ایک سود کھانے والا، دوسرا شراب پینے والا، تیسرا یتیم کا مال کھانے والا اور چوتھا ماں باپ کا نافرمان انسان۔ یہ 4 بندے جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے۔